کافی جگہ ہے آپ آئیے تشریف لا سکتے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتے ہوئے مائک انشاءاللہ حوالے کرنے لگا ہوں۔ کوئی بھی دادا خاموش رہے، بابا جان ذکر الہی کرنا ہے، آپ اپنے سمائے میں روشنی لگانی ہے۔ بابا جان خاموش رہے، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا رب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا رحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ خوشیت و سعادت ہے آج کی ایمانی عرفانی نورانی روحانی جان نبی پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد تقریب ہے، جس میں یہ تقریب اور آپ کا راشدی و رسالت ہوتا ہے۔ دوسری چیز اس کی سارے ثواب بھی ہے جو کہ ملکی اور ملکی کا حاکم محمد حسین صاحب رضی اللہ عنہ ساتھ کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حادثہ سے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ انعقاد کیا حضرت محمد خلیل صاحب اور مرزا محمد صاحب، خالد محمد صاحب، اقبال صاحب یعنی سفر کرنے کا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب اللہ کی خوش نصیب ہیں، آپ نے اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور سرکار کی قدر میں آیا۔ یہ جو ہم نے ٹائم یہاں ساتھ دیا ہے یہ ایسا ٹائم ہے جو آپ میں کام آنے والا ہے، یہ ضائع نہیں جاتا۔ جو وقت بھی ذکر خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتا ہے وہی اصل میں ٹائم ہوتا ہے جو ہمارے کام آنے والا ہے۔ میں آ رہا تھا اسلام آباد کی طرف، میرپور سے گزرا، سبحان اللہ، جھٹے لگے ہیں، دنیا لگی ہیں، لنڈن لگے ہیں۔ اسلام آباد کی طرف آئے، جب حدود شروع ہو گئی اسلام آباد کی کیا بات ہے۔ رات کو آئے تو عجیب نظارہ ہوتا، زبردست قسم سے لائٹیں ہوتی ہیں، زندہ جلال اسلام آباد اور گرد نواز کے دنوی آشان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور طریقے کے ساتھ سرکار کے لیے جشن مناتے ہیں۔ جب انسان سوچتا ہے یہ معاملہ کیا ہے، ہر طرف حال طرف سے مچ جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں جاتے ہیں، نعرے لگا رہے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار جا کر مرحبا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی
وہاں ہمارے مدینہ میں تو روز ہی جلوس نکلتا ہے، ہاں چھوٹے بچوں کا جلوس نکلتا ہے، یہ محلہ میں جاتا ہے، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، جشن منا رہے ہوتے ہیں، تو سوچنے والا سوچتا ہے کہ یہ سب کیا نظارے ہیں، پورا ساتھ تو اس طرح نہیں ہوتا، لیکن ماہ رمضان اس کے اندر کون سا ایسا سوال ہے، کون سی ایسی ضروری ہے کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی ہر طرف رنگ و نور کی بہار آ جاتی ہے، تو کہنے والے ہیں کہ اسی مہینے میں تو مسلمانوں کی سب سے بڑی عید آتی ہے، سب سے بڑی عید ہماری یہی ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، وہ دونوں عیدیں بھی بڑی شان والی، بڑی عزت والی، بڑی محبت ہے، لیکن وہ دونوں عیدیں بھی ہیں جو کسی عید پاک سجدہ کرتی ہیں۔ اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ۔ یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا کرم سے میں کہا کرتا ہوں، پاکستان اور کشمیر کے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب 12 یونیورسٹی کا دن آتا ہے تو اسلام آباد میں فوج کی طرف سے 31 چوکوں کو سلامی دی جاتی ہے سہری کے تحت، اور چاروں صوبوں میں 21 چوکوں کو سلامی دی جاتی ہے۔ یہ کتنا اچھا نظارہ ہوتا ہے۔ دنیا کا اصول ہوتا ہے کہ جب کوئی سلطان آتا ہے، صدر آتا ہے، بادشاہ آتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اپنے اپنے انداز میں استقبال ہوتا ہے، اور جب ساری کائنات کے سلطان آئے، یہ دن تو محبتوں والا دن ہے، تو پاک فوج اس طرح سے سلامی دے کر دنیا والوں کو واضح کرتی ہے، لوگوں ہمارا تعلق نہیں کسی ذات کے ساتھ ہے، اگر سرکار کی ذات پہلے ہو گزرے لیکن وہ دن اور جشن ہم منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا یہ دن منانا سارے اقوام عالم کو جو بتانا ہوتا ہے کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا، ہمارے سفر کرنے والے کا نسل بھول موجود ہے، یہ رنگ رنگے جھنڈے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے درود و سلام کی صدائیں ساری دنیا میں ہوتی ہیں، اور پھر جلوس کا ملتا ہے انگلینڈ میں جب جلوس ہوتا ہے تو انگلینڈ والے اشکان مصطفیٰ پتہ کیا کرتے ہیں؟ جلوس کے دوران وہ چونکہ انگریز لوگ سویٹیں بہت کھاتے ہیں، چاکلیٹیں کھاتے ہیں، تو پیکٹ بناتے ہیں، پیکٹ میں سویٹیں ہوتی ہیں، چاکلیٹیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ پمفلٹ ہوتا ہے انجیکشن، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آج کا دن مسلمان کیوں منا رہے ہیں، اور کارکنوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جلوس کے دونوں سائڈوں پہ تم نے چلنا ہے، اور جو بھی انگریز راستے میں میرے رہا اس کو سویٹیں بھی دو اور یہ پمفلٹ بھی دو۔ اب وہ غیر مسلمان سویٹیں کھاتے بھی ہیں، اس لیے نہیں مناتے جب وہ مناتے تو ہم بھی منائیں نا، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں دنیا میں ساری باہر آئی ہے تو قدر مصطفیٰ کا سجدہ آئی ہے، اگر سجدہ نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی چیز نہ ہوتی ہے انہیں کے دم در سے باغ عالم میں بہار وہ جو نہ تھے عالم نہ تھا کر وہ جو نہ ہو عالم ابھی میلاد ہوتا ہے سرکار جشن سرکار کا تعداد اور بھی ہوتے ہیں اور دنیا میں لوگ آتے ہیں لیکن کسی کا میلاد نہیں ہوتا۔ ادھر قرآن کریم کی طرح توجہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ماں کی گود میں لوگوں نے سوال کیا اے مریم بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، خدا تعالیٰ نے فرما دیا تھا جواب دینے کی ضرورت نہیں، بچے سے کر اشارہ کر دیتا، بچہ بتائے گا کہ کون قربان ہے نبی کی ذات کا، بے شک بچپنا ہے لیکن باپ کے اشارہ کو بھی سمجھے، آن بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں، میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، وہ بچہ دوسروں سے سوچتا پہچانتا ہے، جب اس کو ماں کا ادراک ہوتا ہے پھر ماں بتاتا ہے بیٹا یہ تیرے ابا جی ہے، ماں سے سنتا پہچانا، دیگر رشتہ داروں کو پہچانا، لوگوں کو کہنے سے پہچانا ہے، لیکن اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہے، لوگوں نے اعتراض کیا مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، تیرا خاندان ایسا نہ تھا، تیرے ابا و اجداد ایسے نہ تھے، اس بات کا جواب دے، باشارت دے، اشارہ کیا بچے سے کرتا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول اٹھے لوگوں انی عبد اللہ
وَأَقَامَ الْكِتَابَ وَجَعَلَ النَّبِيَّ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ پتہ ہی چلا کہ عام دنیا میں آتا ہے اس کو اپنا بھی احساس نہیں ہوتا، اور اللہ کا نبی دنیا میں آیا ہے وہ اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے، خالق کائنات کو بھی پہچانتا ہے۔ لوگوں نے سوال کو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا کیا، جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شان بیان کی، اطلاع اللہ شان اپنی بیان کر رہے ہیں۔ حیرت ہے، سوال اور ہے جواب اور ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ آپ بتا رہے لوگوں کس ماں کا بیٹا اتنی شان والا ہوتا ہے وہ ماں بڑی عظیم ہوتی ہے، وہ ماں بڑی مقدس ہوتی ہے، وہ ماں بڑی شان والی ہوتی ہے۔ ارے جس ماں کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام وہ ماں بڑی شان والی، اور جس ماں کا بیٹا جناب محمد رسول اللہ کا صاحب ہے وہ ماں بڑی شان والی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی ماں مکہ المکرمہ میں ہے، اپنے گھر میں ہے، گھر کے کمرے میں ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کیا نظارہ دیکھا، خالق من نور، میرے جسم سے نور نکلا، اس نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، نور ادھر نکلا، ادھر ظاہر ہوا کہاں مکہ المکرمہ میں، اور وہاں ایک گھر میں، گھر کے کمرے میں نور یہاں ظاہر ہوا، اور اتنا نور تھا، اتنے اس نور کی چمک تھی، لائٹ تھی، اس نور کی روشنی میں اپنی جان میں شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میں ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس نبی کے نور کی روشنی میں والدہ نے مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا، اس نبی کے اپنے دیکھنے میں خود نبی نور اللہ علیہ اس نبی کا ہمارا ایمان ہے نا کہ سرکار مدینہ کو منورہ میں ہے تو اسلام کا ہمارے لگا پھر بھی دیکھ لیں گے، ہمارا ایمان ہے۔ بس توجہ فرمائیں، آج جس سامنے آ جاتے ہیں سرکار دیکھ بھی رہے ہیں، سرکار سن بھی رہے ہیں، جگہ جگہ نعرے دیتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ کے نعرے آتے ہیں، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے، ہم ادھر سے پکارتے ہیں، سرکار اللہ کی دین کا کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں۔ سرکار کی شان بڑی بلند ہے، بہت بڑا شان ہے، میرے آقا کی آن کیسے شہزادہ کو شہزادہ کو شہزادہ کو شہزادہ کو شہزادہ، یہ کون ہے؟ محبوب سبحان قطب ربانی شہباز اللہ مکانی باقی فیضان قرآنی میرا محمود شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں نظر تو الہ اللہ الجمان کہاں کرا اللہ انتصامی، اور میں لوگوں میری نظر اللہ کے سارے شہر پر ٹکا ہے جس طرح آپ کے غریب پر رائی کا دارہ رکھا، اور رائی کا دارہ نظر آتا ہے تو سارا نظر آنا نا آپ یہ تحریر پر رکھے ہوئے تو پھر اور نظر آنا ہے، نکل جاتا ہے رائی کا تک یہ وجہ پر ساری پر جاگا کر رائی سب سے بھاگ نکل جانا ہے اور نکل جانا ہے۔ آپ یہ تحریر رکھے ہوئے ماشاءاللہ چھوٹے دانا نظر آ رہے ہیں، تو حضور کو سے آدھا نے مثال دے دی، فرمایا جس طرح ہاتھ کے تحریر پر رائی کا دانا نظر آتا تھا اس طرح اللہ کے سارے شہروں کو میری نظر دیکھ رہی ہے، سارے شہروں کو میری نظر دیکھ رہی ہے۔ یہ نبی نہیں، صحابی نہیں، بس نبی کی یاد ہے، امت میں ولی ہے، سلطان اور یاد ہے، فرماتے ہیں میری نظر اللہ تعالیٰ کے سارے شہروں پر، اب نظر دل کی سارے شہروں پر ہے۔ اللہ نے اقبال کی عظیم عطا فرمایا اور دنیا والوں کو دکھا دیا لوگوں جس نبی کی امت کے ولی کی یہ شان ہے اس نبی کے حضور کا اور نوازا ہے۔ پھر سرکار کے روزے پاک پر ایک فرشتہ مقرر ہے اور ساری نور زمین کی آوازیں وہ فرشتہ سنتا ہے، وہ فرشتہ ساری نور زمین کی آوازیں وہ سنتا ہے، اور جب بھی کوئی بندہ جہاں سے درود و پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ اسی وقت سنتا ہے، اسی وقت۔ ایلی صبح کھڑا ہوتا ہے شام تک وہ محکمہ ڈھاکہ لیتا ہے، سارے درود و پاک جمع کرتا رہتا ہے، شامی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج دیہڑی ہے دل پاک آیا،
جو ہی کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ اسی وقت سنتا ہے اور اسی وقت بارگاہ مصطفیٰ میں عرض بھی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ہم یہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھے ذرا صلاۃ و سلام. ہم نے پڑھا درود پاک کو جو میری طرف ہے مسئلے ہو جاتے ہیں, کبھی ادھر ہو جاتا ہے, کبھی آپ ہو جاتے ہیں, ہو جاتا ہے تار رہ جاتے ہیں. تو جو ادھر ہم نے ابھی درود پاک پڑھا, اسی وقت اس فرشتے نے سنا, اسی وقت, اور اسی وقت سرکار کی بارے میں عرض بھی کر دی. اب آگے مزے کی بات سنیے. صرف اس سلام عرض نہیں کرتا, درود پاک عرض نہیں کرتا, ہمارا نام بھی لیتا ہے. واہ فرشتے, تو بھی کمال والا فرشتہ ہے. اللہ نے تجھے بھی بڑا علم عطا کیا ہے. سارے لوگوں کے نام تیرے پاس ہیں, ایمان والوں کے. پھر نام ہی نہیں لیتا, فلدیت بھی یا رسول اللہ فلاں بن فلاں, سرکار کی بارگاہ میں درود پاک عرض کر رہا ہے. اب ایک فرشتہ ہے, نبی کا نوکر ہے, ڈیوٹی دینے والا ہے, خادم ہے, اس کے سننے کی یہ پاور اور طاقت ہے. کتنی بڑی پاور ہو گئی, کتنی طاقت ہے اس کی, کہ جہاں کہیں سے بھی درود پاک پڑھا جا رہا ہے وہ فرشتہ اسی وقت سنتا ہے. اور پھر ہمارے نام بھی اس کے سامنے, وردیت بھی سامنے, پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہے. جے کوئی بندہ پسند کرتا ہے نا ساڑھے نا سرکار دی بارگاہ پیش ہون, اپنے بچیاں میں درود پاک کی طرف لگا دو. بچیاں نو سکھاؤ پترو پڑھو درود پاک, بچیاں نو سکھاؤ درود پاک پڑھو. جس لئے وہ پڑھیں گے نا تو انہاں دا بھی نام پیش ہوئے گا تو نہ ساڑھا بھی نام پیش ہو جائے گا. ماشاءاللہ نات خانہ نات پڑھیاں, کتنے خوش نصیب مولا صاحب نے بیان کیتا ہے, کتنے خوش نصیب ہیں. یہ زبانہ بھی بڑی پیاریاں کہ جنہاں جو سرکاری تعریف نکلتی ہے, چاہے نظم دی صورت جو ہے یا نثر دی صورت جو ہے. ہے تو سرکار دا ذکر پاک کہ تسی بھی کتنے خوش نصیب ہیں جو سن واسطے آئے ہو. یہ محبت کی دلیل ہے. ایک وہ زمانہ تھا جب سابقہ نبی محفل سجاتے تھے, انبیاء اکرام اور سرکار کی نعتیں پڑھا کرتے تھے, یعنی تعریف بیان کرتے تھے, اپنی امتوں کو بتاتے تھے کہ جو نبی آخر زمان تشریف لانے والے ہیں ان کی کیا شان ہوگی, کیا مقام ہوگا. وہ یہ بیان فرماتے تھے کہ وہ نبی آنے والے ہیں. جلسہ بھی ہو گیا, کانفرنس کہہ لو یہ بھی ٹھیک ہے, محفل کہہ لو تب بھی صحیح ہے, محفل تو ہو گئی کہ وہ شانوں والے نبی تشریف لانے والے ہیں. وہ نبی بیان فرمایا کرتے تھے, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی شانوں والے تشریف لانے والے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ شانوں والے نبی تشریف لا چکے. بات تو ایک ہی ہے نا, ان نبیوں نے بھی ذکر مصطفیٰ کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھے جب ہم نہیں تھے تو ذکر اس وقت بھی ہو رہا تھا, آج ہم ہیں تو ذکر کر رہے ہیں. جب ہم نہیں ہوں گے تو ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا. کوئی لمحہ, کوئی آن اور کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سرکار کا ذکر پاک نہ ہو رہا ہو. یہاں اس وقت کیا ٹائم ہے, 11:30 ہونے والے. دنیا کے کسی حصے میں زور کا ٹائم ہوگا, کسی حصے میں عصر کا ٹائم ہو چکا ہوگا, کسی حصے میں مغرب کا ٹائم ہوگا, کسی حصے میں عشاء کا ٹائم ہوگا, اور کہیں رات ہے, رات کے 12 بجے ہیں. اور امریکہ میں کیا ہوتا ہے, پاکستان میں جب صبح ہوتی ہے وہ رات ہوتی ہے, جب ادھر رات ہوتی ہے یہاں صبح ہوتی ہے. کتنا ایک فرق ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں, نمازوں میں پھر اذان ہوتی ہے, اذان میں سرکار کا نام گونجتا ہے. ذکر پاک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پوری دنیا میں. یہ تو نماز ہے نا, اذان ہے اور نماز ہے, نماز کے اندر بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. پھر اشراق پڑھنے والے, چارج پڑھنے والے, ابابین کے نفل پڑھنے والے, قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے, ہر لحظہ ہر آن کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ زمین پر ذکر مصطفیٰ نہ ہو رہا ہو. اور صرف زمین پر ہی نہیں, آسمانوں میں بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. اور فرشتیانی کا خوراک یہ ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, درود پاک پڑھنا یہ فرشتوں کی خوراک ہے. 24 گھنٹے وہ درود و سلام پڑھتے ہیں. تو ہر لحظہ سرکار کا ذکر پاک ہوتا ہے. جبریل صاحب حاضر ہوئے, عرض کیا آپ کا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر کیسے بلند کر دیا.
کیسے بلند کیا؟ عرض کیا کا خدا فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، پیارے جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں خدا کا ذکر ہونا ہو رہا، ہر جگہ ہر لمحے ہر آن ذکر خدا ہو رہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح پڑھتی ہے ہر چیز، ہر لمحہ ہر آن۔ تو جب ذکر خدا بھی ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو یہ ذکر ایسا ہے کہ بند کرنا چاہے بھی تو بند نہیں کر سکتا۔ سارے پرانے عالم شاعر ہوتے سن نا، عالم بھی سنتے شاعر بھی سنتے، وہ فرماتے ہیں نظم میں آپ نظم لکھی ہے، اور تو شرک پڑھتے ہوتے سن جیدے ذکر میں خدا بلند کرے کیڑا جمع اور بند کرے، جیدے ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمع اور بند کرے، اس ذکر دے خود رب رکھا کو لا الہ الا اللہ، تو کیفیت ہو جاتی تھی۔ تو یہ ایسا ذکر ہے، اور جب انسان یہ ذکر کرتا ہے تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک بار میں بیان کرتا ہوں کہ جس لئے بندہ قبر بھی جاتا ہے تو فرشتے آمدے ہیں کہ کتنے سوال کر دیں؟ 3۔ اگر کہ بخاری شریف میں جتنے سوال ہے، باقی حدیثیں 3 سوال ہیں، 3 سوال ایک مسئلہ میں ہونا 10 سے مولانا کیا خیال ہے؟ آج کل ہر بندہ سمجھا کہ اساں بخاری سمجھ گیا، مسلم سمجھا، ترمذی سمجھ گیا اور چلے ہو، ایسے نہیں سمجھ آؤں گی حدیثہ کسے عاشق مصطفیٰ کو سمجھ نہیں پہنی ہے تا سمجھ آؤں گی۔ یہ کوئی حنفی ہے، کوئی شافی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، یہ بڑی شان والے ہوئے نے امام، انہوں نے حدیثاں دی غوطے لائے نے تو مسئلے کڈے نے۔ یہ مسئلہ یاد رکھے جی گل میں دسن لگا، فقہ اور حدیث، علم حدیث کے جو سب سے بڑے امام ہوئے ہیں ائمہ محدثین میں، یہ علمی بات یاد رکھیں، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی، ہم سب ان کو مانتے ہیں، بڑی شان والے تھے، اللہ کے ولی تھے، بڑی عظمتوں والے۔ کون؟ امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی، بڑی شان والے۔ 3 لاکھ حدیث ان کو زبانی یاد تھی، کتنی؟ 3 لاکھ حدیث کے حافظ تھے، چھوٹی گل ہے حدیثاں یاد کرنیاں، وہ بھی 8-10 نہیں، 3 لاکھ حدیث حافظ تھے۔ ائمہ حدیث کے سب سے بڑے امام سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی۔ ادھر ائمہ فقہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو ائمہ فقہ ہے نا، ان کے جو سب سے چھوٹے امام تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب سے چھوٹے امام، پتہ ہے کتنی حدیثیں ان کو یاد تھی؟ 10 لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی، 10 لاکھ حدیث۔ فقہ کے مسئلے ہمیں نہیں ملتے، قرآن و حدیث سمندر ہے، اتنی گہرائی میں بڑے علم والے گئے نے، انہوں نے فقہ کے مسئلے کٹے نے تو سانو عطا کر دیتے نے، ساڑھے تو انہوں نے مہربانی فرمائی۔ 10 لاکھ حدیث کے حافظ کون؟ فقہ کے سب سے چھوٹے امام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی یہ شان ہے تو امام اعظم ہے، جو ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم سب ان کے مقلد ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اور عبادت میں، ریاضت میں، شان میں اتنے بلند تھے۔ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، آپ نے طواف سے فارغ ہونے کے بعد کنجی بردار سے کہا ذرا خانہ کعبہ کا دروازہ تو کھولو، اس نے کھول دیا، آپ اندر چلے گئے، میں اندر جا کر نفل پڑھوں گا۔ اندر جا کر آپ نے 2 نفل پڑھے، اور کس طرح پڑھے یہ بھی ذرا غور سے سنیے۔ پہلی رکعت اس میں آپ نے یہ کیا کہ دایاں پاؤں زمین پہ رکھا، وزن ڈالا، بایاں بھی زمین پر تھا لیکن وزن دائیں پاؤں پہ رکھا، 15 سپارے پڑے ایک رکعت میں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، اور دایاں بھی زمین پہ رکھا ہے قدم، بائیں پاؤں پہ وزن ڈالا، 15 سپارے دوسری رکعت میں پڑھے۔ پورا قرآن کریم 2 رکعتوں میں پڑھے، 2 رکعتوں میں سلام پھیرا، رو کر عرض کیا مولا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک،
اے اللہ ہم نے تیری اس طرح عبادت نہیں کی جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، تجھے اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق ہے، غیب سے آواز ہے ابو حنیفہ تجھے بھی بخشا اور قیامت تک جو تیری فقہ پر عمل کرے اور تو بھی بخشا۔ یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بخشش، اور یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہے غلامان مصطفیٰ جنہوں نے سرکار کی احادیث کا درس دیا اور فقہ کے مسائل بتائے، علم کی روشنی پھیلائی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی بیٹھو گے سرکار کے غلاموں کا ذکر پاک ہوگا، اور جب سرکار کے غلاموں کی شان بیان ہوگی، جڑا بندہ دمڑی ہے سرکار دی شان بیان کرے گا، حقیقت ہے سرکار دی شان ہے نا، غوث پاک دی شان بیان کرو، کدی شان ہے؟ سرکار دی شان ہے۔ داتا صاحب دی شان بیان کرو، کرامات بیان کرو، کدی شان ہے؟ سرکار دی شان ہے کہ حضور الصلوۃ والسلام کے لیے سب فیضان ہے، ہمارے سینے بھی سرکار کے نور سے روشن ہے، روشن ہے یا نہیں؟ آج ایک بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ اسلام گارڈ میں آ جاتا ہے، آپ کو بازار میں مل گیا، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے کلمہ پڑھو، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان ہو گئے ہو؟ وہ کہے گا لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا تو ہے تو نہیں، لیکن ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے۔ وہ کہے گا مسلمان میں کب ہوں گا؟ آپ کہیں گے جب پڑھو گا محمد رسول اللہ، سرکار کا نام بھی لو گے، ایمان بھی لاؤ گے، پھر مسلمان ہوں گے۔ آپ دیکھیں کفر و شرک کی کتنی گندگی ہوتی ہے، کفر و شرک کی۔ غیر مسلم کو آپ دریا میں لے جائیں تو میں ہم غسل کراتے ہیں تاکہ تو پاک ہو جائے، 7 سمندروں کا پانی استعمال کر لیں تاکہ کفر و شرک کی گندگی سے وہ پاک ہو جائے۔ پاک ہو جائے گا؟ نہیں۔ سارا ہی صابن لگا لو، سارے شیمپو لگا لو، پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ظاہر صاف تو ہو جائے گا، پاک نہیں ہوگا۔ صاف ہونا اور ہے، پاک ہونا اور ہے۔ چنانچہ صاف ہو جائے گا، پاک نہیں ہوگا۔ اور کہ یار میں پاک کس طرح ہوں گا؟ اتنا دے پانی میں تو سی پایا ہے، اتنا میں نے والے اجے میں پاک نہیں ہویا۔ وہ کہا نا پاک تو نہیں ہویا۔ جنہیں پڑھے گا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، سرکار کا نام پاک لے گا، ایمان لے گا، پھر تو پاک ہو جائے گا۔ جس گندگی کو 7 سمندر بھی صاف نہ کر سکے، وہ گندگی سرکار کا نام لیتے ہی دھل جاتی ہے، بندہ پاک بھی ہو جاتا ہے، صاف بھی ہو جاتا ہے۔ اے جتنی روشنیاں لگی ہیں نا، اے بلب روشن ہے، یہ بلب سانو دستا ہے ایک تے فیوز کوئی نہیں، فیوز ہے بلب کے سامنے لگی ہے نہیں، تے کنیکشن نہ پیچھے جڑے ہیں ٹوٹے ہیں، جڑے ہیں تائیں تے روشن ہے نا۔ یہ بلب روشن ہے، زبان حال سے ہم کو بتا رہے لوگوں میں فیوز بھی نہیں ہوں اور میرا کنیکشن پاور ہاؤس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تبھی تو میں روشن ہوں۔ آج کروڑوں نہیں اربوں مسلمان جن کے سینے نور ایمان سے روشن ہے، وہ بتا رہے لوگوں یہ ساری روشن تو مدینہ منورہ سے آ رہی ہے، ہمارے بلب فیوز نہیں روشن ہے، اور بلب تبھی روشن ہے کہ کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ مدینہ پاک سے نور آ رہا ہے، پہلے بھی آ رہا تھا، آج بھی آ رہا ہے، قیامت تک آتا رہے گا، اس لیے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وما علیہ الا البلاغ۔ آگے بھی ایک پروگرام ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے، اب انشاءاللہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے، پھر دعا